الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 سورة البقرة آیت نمبر 234. معزز سامعین، موت اور جنازہ سے متعلق مسلسل چل رہا آج کا یہ آخری اور 10واں پارٹ انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہاں آج یہ جانیں گے عدت کے احکام و مسائل اور قرض جو میت کے ذمہ باقی رہ گیا ہے وغیرہ. ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت کے ایام پوری کرے گی. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، یہ جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس نے بیویاں چھوڑی ہو، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، اور 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، یعنی عدت گزارے گی. عدت کے ایام میں کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا. ایک وہ عورت جو شوہر کے انتقال کے بعد پتہ چلے کہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے. اب وہ 8 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے. جب اس کا حمل ساقط ہو جائے، بچہ جب پیدا ہو جائے وہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ طلاق کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کا جو مدت ہے، ان کی جو مدت ہے، عدت کا جو وقت متعین کیا گیا ہے أن يضعن حملهن، یہ کہ وہ اپنے حمل کو گرا دیں، یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جائے. حمل کہاں گزاریں گی؟ اس ضمن میں صحیح بخاری شریف کی سنن ابن ماجہ کی ایک روایت 2031 نمبر کی ملے گی آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جن کا نام فریعہ تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن تھی، اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا تھا. واقعہ یہ تھا ان کے شوہر غلاموں کی طاق میں نکلے تھے، غلام بھاگ گئے تھے تو غلاموں نے پکڑ کے ان کا ہی کام تمام کر دیا. تو ان کی خبر جب ان کے بیوی کے پاس آئی تو انہوں نے، وہ کسی اور جگہ تھی، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں یہیں عدت گزاروں یا اپنے شوہر کے گھر پہ چلی جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے کہہ دیا جاؤ. جانے لگی تو پھر بلا اور کہا پھر سے بیان کرو کیا کہا تم نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر سے انہوں نے بیان کیا کہ ایسی بات ہے میں اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزاروں یا کہیں اپنے بھائیوں کے ہاں جہاں مجھے زیادہ فیصلے ہو وہاں چلی جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو فی بیتک الذی جاء فیہ نعی زوجتی، جہاں تمہارے شوہر کی لاش آئی ہے نا، جو گھر ہے اس کا وہیں چلی جاؤ تم، وہیں ٹھہری رہو حتی یبلغ الکتاب اجلہ. یعنی کتاب میں قرآن مجید کے اندر جو عدت کے ایام متعین ہیں وہ پوری وہاں تم گزارو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو. یاد رہے 4 مہینہ 10 دن شریعت کے مطابق اس کو گزارنا ہے. ایک اور بھی روایت صحیح بخاری شریف کی 313 نمبر کی تحت آپ کو ملے گی. ام عطیہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہے. اس میں سوگ بھی ہے عورت کے لیے. کسی بھی شخص کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، الا علی زوج، مگر ایک اس عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے لیے کیا ہے 4 أشهر و10، 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے اس کے لیے، اور اس میں سوگ بھی اس کو منانا ہے. تو سوگ کیسے ہوگی؟ کہتی ہیں وہ كنا ننهى ان نحد على میت فوق 3، ہم کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے روکے جاتے تھے، ہم کو منع کیا جاتا تھا. اچھا الا علی زوج 4 أشهر و10، سوائے شوہر کے، کیونکہ اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. ولا نکتحل، ہم کیا اس میں نہیں کرتے تھے سوگ میں، عدت میں ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ لا نکتحل، ہم سرما نہیں لگاتے تھے. ولا نتطیب، اور نہ ہی ہم لوگ خوشبو استعمال کرتے تھے. ولا نلبس ثوبا مسبوغا، اور نہ ہی ہم رنگا ہوا رنگیلا بھڑکیلا کپڑا پہنتے تھے. الا ثوب عصب،
مگر ایک عصب نامی کپڑا ہوتا تھا، یہ یمن کا بنا ہوا ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ رنگین ہوتا تھا مگر بہت زیادہ بھڑکیلا شاید نہیں ہوتا تھا، یہ کپڑا ہم لوگ پہن لیا کرتے تھے. وقت رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبتة من قصب اظفار. کہتی ہے کہ قصب اظفار ایک خوشبو ہوتا ہے، ہلکا خوشبو، جب حیض سے عورت پاک ہو جاتی تھی تو وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی تھی. عام حالتوں میں خوشبو بھی استعمال نہیں کرتے تھے ہم لوگ. وَكُنَّا نَنْهَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور جنازے کے پیچھے بھی چلنے سے ہم کو منع کیا جاتا تھا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو عدت گزارے گی اس میں بھڑکیلے چمکیلے کپڑے اور زیورات وغیرہ کا استعمال نہیں کرے گی. ان ایام میں، عدت کے ایام میں، نہ تو کسی کا نکاح کا پیغام قبول کرے گی اور نہ ہی ان ایام میں وہ کسی سے شادی کرے گی. بقیہ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جہالتیں اور خرافات بھی موجود ہیں. نہیں، اس کو تو بدلی نہیں دیکھنے کا. ارے آسمان تو اس کے نگاہوں سے اوجھل بھی ہو جائے، 4 مہینہ 10 دن وہ ایک کالی کوٹھری میں پڑی رہے، سفید قسم کا لباس پہن لے، سفید بالکل بودا لباس پہن لے، ہفتے میں 1 مرتبہ سے زیادہ اس کو نہانا نہیں. یہ طرح طرح کے خرافات نہیں بھائی. جتنی مرتبہ اس کو غسل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اتنے مرتبہ وہ غسل کر سکتی ہے. بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، باہر بلا کسی ضرورت کے نہیں جائے گی. اگر اس کو ضرورت پڑے، دوا کے لیے جانا ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں، کچھ جو ہے اور ضروری سامان اس کو خریدنے جانا ہے، بے شک وہ جا سکتی ہے. وہ اپنے اشیاء ضرورت کے اشیاء خریدنے کے لیے اشیاء خوردنی وغیرہ لا سکتی ہے. بھائی کوئی نہیں، اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو، کون آئے گا اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے؟ کالی کوٹھری میں اکیلی بند وہ مر جائے کیا؟ تو یہ سراسر غلط ہے. بہت سارے ہمارے بھائی ضرورت کے ساتھ نکالتے ہیں تو بالکل پردہ کیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے، نہیں آسمان اس کو نہیں نظر آنے کا، یہ نظریہ ہوتا ہے. کئی کتاب و سنت کے اندر یہ موجود نہیں بھائی. بوقت ضرورت ڈاکٹروں کے یہاں مستشفیٰ میں جو ہے اس طرح سے ہاسپٹل میں جا سکتی ہو علاج کے لیے، کسی اور خاص ضرورت کے ساتھ کسی سے بات کرنا پڑے مرد سے، ہاں کسی کے یہاں جانا، بلکہ یہاں تک علماء نے اجازت دیا. کوئی عورت ہے بیچاری نوکری کرتی تھی، شوہر کا بھی سایہ سب سے اڑ گیا ہے، اب نوکری بھی اس کی چھوٹ جائے گی، 4 مہینہ 10 دن بیٹھی گی تو کیا کھائے گی، کون اس کا پرسان حال ہوگا؟ تو ایسی صورت میں بنا کسی بناؤ سنگار کے وہ نوکری تک کرنے کے لیے جا سکتی ہے. ہاں ہمارے یہاں ایسی عورتوں کو جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے، بیچاریوں کو منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، ان کی شادیاں تک پھر دوسری مرتبہ نہیں ہوتی. نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل کتنی بیویاں ہیں؟ 11 یا 12، اور ان میں نوڈی لے کے 12 ہے غالباً ٹوٹل، اور ان میں ایک بیوی ایسے صرف کنواری ہے بس. بقیہ ساری عورتیں مطلقہ یا بیوہ تھی جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا تھا. ہمارے یہاں ایک اور تصور میں، جس عورت کا شوہر انتقال ہو گیا، یعنی جس کی 1 مرتبہ شادی ہو گئی تھی، وہ کسی ایسے ہی مرد سے دوبارہ شادی کرے گی جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا اس نے طلاق دے دیا ہو. یعنی شادی شدہ سے ہی وہ شادی کر سکتی ہے کیونکہ اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی. نہیں، ایسا بھی نہیں. کنوارا مرد بھی کسی جو ہے بیوہ عورت سے متعلقہ عورت سے شادی کر سکتا ہے. یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اچھا، دوسری خاص بات جو اس میں، وہ سفید قسم کا کپڑا ہی اس کے لیے شوق کے لیے اور عدت کے لیے خاص سمجھا جاتا. نہیں، ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے. لال، پیلا، ہرا، کالا، جیسا بھی اس کو پسند ہے، جیسا بھی، مطلب بھڑکیلا نہ ہو، چمکیلا نہ ہو، دکھنے والا بہت زیادہ نہ ہو، ویسا لباس وہ پہن سکتی ہے. سفید لباس ہی پہننا یا کالا ہی پہننا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آدمی کے انتقال کے بعد ایک خاص جو ہماری بے توجہی ہوتی ہے اس کے قرض کا، اس کے متعلقین سے لین دین کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں ہماری ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اس ضمن میں آپ کو ملے گی، جامع ترمذی کی 1640 نمبر کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یعنی جامع شہادت پی لینا ہر گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، نہیں، الا الدین، قرض نہیں معاف ہوگا. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، ہاں الا الدین، قرض نہیں معاف ہوگا. سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے عوض میں، لیکن قرض نہیں معاف ہوگا. جو تو نے کسی سے لیا ہے، ٹال مٹول کر کے مر گیا اور اب تک نہیں دیا، وہ تیرا معاف ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت صحیح ترغیب الترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46 میں آپ کو مل جائے گی. حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جحش اس روایت کے راوی حدیث سے کہتے ہیں، ہم وہاں بیٹھے تھے جہاں جنازہ رکھا جاتا تھا. حیث تودع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر آسمان کی جانب اٹھایا، ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته، اپنی
اپنے نگاہوں کو نیچے پھر گرا لیا اور اس کے بعد پیشانی پہ اپنے ہاتھ کو رکھ لیا اور فرمایا فقال سبحان اللہ ما انزل من التشدید، اللہ کی پاکی اللہ کی پاکی، سبحان اللہ۔ کتنی سخت بات نازل ہوئی ہے، صحابہ سمجھ گئے، ہاں فعرفنا وسکتنا، صحابہ کہتے ہیں، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا کیا سختی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات تو نازل ہوئی ہے، ہاں وسکتنا، ہم سب خاموش رہے احترام میں، حتی اذا کان الغد سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا ما التشدید الذی نزل، جب دوسرا دن آیا تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کیا سختی تھی جو نازل ہوئی، آپ پریشان ہوئے، غم کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے سبحان اللہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرض کے معاملے میں نازل ہوئی، قرض کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہاں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو قتل رجل فی سبیل اللہ، اگر ایک بندہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، ثم عاش، پھر زندہ کر دیا جائے، ثم قتل ثم عاش ثم قتل ثم عاش، پھر بدلا فرمایا، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، وعلیہ دین، اور اس کے اوپر قرض ہو، ما دخل الجنت حتی یقضی ما علیہ، وہ اللہ کی قسم جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ اس کے اوپر جو قرض کا بوجھ ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ تو کسی کے انتقال کے بعد وارثین کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے متعلقین سے، دوست و احباب سے، جن سے بیوپار چلتا تھا، جن کے ساتھ تعلقات تھے، یا جن کے ساتھ ان کا بزنس پارٹنر تھے، یا کچھ اور بھی دوست وغیرہ جو بھی ہو سکتے ہیں، ان سے ملاقاتی، ان سے ملے، پوچھے بھائی ابا کا آپ سے کچھ لینا دینا تو نہیں ہے، اماں نے آپ سے کبھی کچھ لیا تو نہیں تھا، آپ کا کچھ قرض کا لین دین تو نہیں ہے، کچھ باقی ہو تو بتاؤ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تو باپ کے مرنے کے بعد لوگ یہ بھی انتظار کرتے ہیں یہ بڑھیا اماں بھی کب جائے گی، اس کی بھی جائیداد ہم کو بانٹنی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ دیکھو حق تو یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جو اس کی جائیداد ہو بانٹ دی جائے وارثین میں، بیٹے اور بیٹیاں یا جو بھی وارثین بنتے ہیں سب اس انتظار میں یہ بڑھیا بھی کب تک کے اس کے بعد سب مل کر کے بانٹیں گے ایک ساتھ۔ یہ جائیداد پہ سب لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لیکن ابا نے اگر کسی سے کچھ لیا تھا تو اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی کہ وہ بھی ادا کر دیا جائے تاکہ میرے ابا کو نجات مل جائے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مرنے والا جنت میں چلا جائے تو اس نے جو قرض لیا تھا دنیا کے اندر اس کو ادا کر دینا، ورنہ شہادت کا مرتبہ پانے کے باوجود اور کئی مرتبہ شہید ہونے کے باوجود بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جائے کی فطری موت وہ مر کر کے جنت میں چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو کتاب و سنت کے حوالے سے ہم نے موت اور جنازہ کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں مولا، تو اس پر ہم سب کو عمل کرنے اور جو بدعات و خرافات ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے پائے جاتے ہیں ان سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔